نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس عمل کے 3 سب سے بڑے فائدے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی برکات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 3 فائدے بہت بڑے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ گھر میں بہت زیادہ دولت، رزق اور مال میں برکت آتی ہے، گویا وہ گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ اس گھر کے اندر جتنے بھی لوگ بیمار ہوں، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرماتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک بندہ بھی یہ عمل کر لے تو سب گھر والوں کا نصیب بدل جاتا ہے، مقدر سنور جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ کاروبار میں خوب برکت آتی ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل صرف 3 دن کا ہے، تو 3 دن کے اندر اگر یہ چیزیں ایک ہی عمل سے آپ کو مل رہی ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ اس عمل کو ہرگز مت چھوڑیے گا۔ اس عمل کو زندگی میں ایک بار آپ نے ضرور کر کے دیکھنا ہے۔ 3 چیزوں کا عمل ہے اور آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو کہ بزرگوں کا بتایا ہوا ہے اور جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک خاص دعا جو میں آپ کو اس عمل کے اندر بتاؤں گا، وہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی پھر کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ بندہ زبان سے جو بھی الفاظ بولتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ تمام بہن بھائی جنہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے، الحمدللہ تمام بہن بھائیوں کے لیے نام لے کر خصوصی دعا کروا دی گئی ہے۔ مزید جو بھائی بہن چاہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سب کے لیے بھی خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروائی جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب سب سے پہلی چیز سورۃ الکوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یعنی بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، تیرا دشمن ہی لاولد ہے۔ شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید نہر۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی سی طاری ہو گئی، دفتن سر اٹھا کر مسکرائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری ہے، اور پھر آپ نے سورۃ الکوثر پوری پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی، اس کے برتن آسمان کی گنتی کے برابر ہیں۔ بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ بھی تو میرے امتی ہیں، تو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکال لی تھیں۔ اور ناظرین، حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ اس پر 2 پرنالے آسمان سے گرتے ہوں گے، اور نسائی کی حدیث میں یہ واقعہ مسجد میں گزرا۔ اسی سے اکثر قاریوں کا استدلال ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور اکثر فقہا نے اس سورت کے استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت میں نازل ہوئی ہے، اور ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے۔ مسند کی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عطا کی گئی ہے، جو ایک جاری نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے، اس کے دونوں جانب موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک کی ہے، اس کے کنکر بھی سچے موتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، اور تیسرے نمبر پر جو دعا آپ کو بتاؤں گا اس کی زیادہ تعداد میں صرف 7 بار پڑھنا ہوگا، اور اگر 7 بار پڑھنے سے کسی شخص کے مقدر سنور جائیں تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ناظرین، سب سے بڑی بات یہ کہ یہ 3 فائدے آپ کے تمام گھر والوں کو نصیب ہوں گے، صرف ایک بندے کو نہیں ہوں گے کہ جس نے اس عمل پر کیا ہوگا۔ یہ بڑا ہی انوکھا اور بہترین وظیفہ ہے، یہ زندگی کا ایک راز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی ترتیب کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو کہ آپ نماز کے دوران میں پڑھتے ہیں۔ اسی درود کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ناظرین آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کامل یقین سے کر لیتے ہیں تو یقین مانیے کہ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ مجھے جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں بھی یہی عمل کرتا ہوں، اور اللہ کا فضل، اس کی رحمت فوراً برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں،
جو شخص بھی اپنی جیب کو، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے دولت مند ہونا چاہتا ہے، تو وہ اس عمل کو لازمی کر لے۔ آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں، لازم نہیں کہ آج کے دن کریں، پورے ہفتے میں جب مرضی آپ 3 دن مخصوص کر لیں۔ یہ 3 دن آپ نے ضرور کرنے ہیں، ایک پیر کا دن، دوسرے جمعرات کا دن اور تیسرے نمبر پر جمعے کا دن، کہ یہ 3 دن بہت ہی قیمتی ہیں۔ ان 3 دنوں میں اگر کوئی خاص عمل کر کے اس دن کو کر لیتے ہیں تو فوری طور پر انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، آپ نے جس دن بھی شروع کرنا ہے اس کے آگے مسلسل 3 دن کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پیر کے دن شروع کرتے ہیں تو پیر، منگل اور بدھ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اسی طرح جمعرات کو شروع کرتے ہیں تو جمعرات، جمعے اور ہفتے کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے، جتنی بھی دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ الحمدللہ گارنٹی شدہ 100% عمل ہے۔ یہ عمل آپ کو میں دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ عمل جس نے کیا ہے بہت جلد مالا مال ہوا ہے، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جو بندہ بھی کرتا ہے فوری طور پر اسے اس کی تاثیر دیکھنے کو ملتی ہے، اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود پاک پڑھا، اور یہ عمل کرتے ہوئے ناظرین آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی، اشارتاً بھی کسی سے بات نہیں کرنی۔ اور دوسرا نمبر پر جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک گلاس پانی لیں۔ یہ بیماریوں سے شفا کے لیے، گھر کے اندر کوئی دائمی بیماری ہے، کوئی عارضی بیماری ہے، کسی بھی قسم کی بیماری پریشانی ہے، لا علاج بیماری ہے، ڈپریشن ہے، جو کچھ ہے ناظرین، یہ عمل کرنے سے ہر قسم کی بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر کاروبار نہیں چل رہا، اس میں رکاوٹیں ہیں، بار بار نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، یہ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ کاروبار فوری طور پر عروج پر جائے گا۔ اور بھائیوں اور بہنوں، اب کرنا کیا ہے کہ پہلے درود پاک پڑھا، قبلے کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہوئے باوضو کرنا ہے۔ اس عمل کی ایک ایک بات کو آپ نے سمجھ کر کرنا ہے۔ یہ عمل ہے ہی ایسا کہ انشاءاللہ جیب دولت سے کبھی خالی نہیں ہوگی اور گھر سے مال و دولت کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب سب سے پہلے درود پاک کی جو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق پڑھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، اور جس کا معنی ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنے والا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس سے وہ چاہے عطا فرمائے، بغیر وجہ کے دوسروں پر مال و دولت کو نچھاور کر دینا۔ اس طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو وہاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات ہی وہ وہاب ہے کہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، اس کی بارگاہ میں آج آپ نے خزانہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک تو ہے مانگنا، لیکن آج 3 چیزیں آپ نے مانگنی ہیں جن کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مانگ لیں، اس ایک عمل سے انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ تو بڑے بڑے فائدے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے بھی اگر بتانا شروع کروں، یقین جانیے آپ حیران رہ جائیں گے۔ رزق کے دروازے آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت اس پر خوب بارش کی طرح برستی ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح جب آپ نے اس اسم پاک کو پڑھا اور اس کی ترتیب جو میں نے بتانی ہے اس ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے اپنی عطا کے خزانے کھول دے گا، اور جو چیز بھی آپ مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، اس اسم پاک کا تعلق خاص رزق کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس اسم پاک یا وہابو کو کم از کم 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 21 مرتبہ یا وہابو کا ورد آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور اسم پاک پڑھنا ہے، اور وہ ہے یا رزاقو، اور اس کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ لوگ اس اسم پاک کو اتنا پڑھتے ہیں کہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ جب ان دونوں ناموں کا وظیفہ کرتے ہیں تو ان کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے، اس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ذرائع آمدن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو انشاءاللہ عزت والا ذریعہ آمدن بھی بن جائے گا۔ لازمی نہیں کہ آپ کوئی بڑے مالدار رئیس ہیں تبھی یہ عمل کام کرتا ہے۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے، غریب یا تنگ دست بھی پڑھتا ہے، اللہ اس پر بھی کرم نوازی فرماتا ہے، اسے بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ عمل ضرور کرے۔ یقین جانیے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کر دے گا۔
اگر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ہے، کاروباری بندشیں ہیں، شادی کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، گھر کے اندر نافرمانیوں کے مسائل ہیں، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر کے اندر کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، آپ مقروض ہیں، قرضے والے تنگ آ گئے ہیں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ فوراً قرضے کے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ غیبی مدد کا نظارہ کرنا ہے تو یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے، یہ عمل کیجئے اور اپنی آنکھوں سے اپنے لیے غیبی مدد کو اترتے ہوئے دیکھیے۔ تو ناظرین، اگر کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی پریشانی کا شکار ہے، ہر مقصد کے لیے یہ عمل تیر بہدف ہے۔ اب 3 چیزیں تو میں نے واضح کی ہیں، ایک دولت، دوسرا بیماریوں سے شفا اور تیسرا کاروبار میں برکت۔ اب آپ نے ایک گلاس پانی بھی اپنے پاس موجود رکھنا ہے، جو آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، عمل کے آخر میں اسے پلا دینا ہے۔ اگر آپ خود کسی مرض میں مبتلا ہیں، کیسا ہی مرض کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ شفا ملے گی، کیونکہ اس میں آپ نے سورۃ الکوثر کو بھی پڑھنا ہے۔ اب سورۃ الکوثر کی بات کروں، لیکن سب سے پہلے جو اسم پاک آپ کو بتایا یا رزاقو، اس اسم پاک کے کمالات دیکھنا آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی برکت سے رزق کے سلسلے اور نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی جگہوں سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور رزق کی پریشانیاں اور تکلیفیں ان سے نجات ملتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس وظیفے کے ذریعے عزت کی راہیں بھی کھلتی ہیں۔ تو جو لوگ بھی حصول رزق کے سلسلے میں نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کو لازمی کریں۔ تو ناظرین، میں بتا رہا تھا دوسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس اسم مبارک کو بھی آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 15 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ جس شخص کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو عشاء کے بعد پڑھے یا فجر کے بعد پڑھے تو زیادہ طاقتور اور مؤثر ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد پڑھے یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھے تو اس کی تاثیر جلد دیکھنے کو ملے گی۔ اور کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں، لوگوں کے ہجوم میں نہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر جہاں بچوں کا رش نہ ہو، کیونکہ صبح کے وقت نہ شور ہوتا ہے اور عشاء کے وقت بھی عموماً گھروں میں شور نہیں ہوتا، لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں، تو آپ نے خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ اب یہ اسم پاک آپ نے 15 بار کم از کم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ الکوثر جو کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور آخر میں آپ نے یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی۔ اب بھائیوں اور بہنوں، ذرا سورۃ الکوثر کی تعداد بھی سمجھ لیجئے، یہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہ دعا سن لیں، کیونکہ یہ دعا بڑی اہم ہے، اسے صرف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، تعداد بھی بتا دی ہے، اور اس سے پہلے یعنی آپ کو جو وظیفے کی ترتیب بتا رہا ہوں، اس ترتیب کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا، اور اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے گفتگو یا بات چیت بھی نہیں کرنی۔ عمل مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد اٹھ کر اپنے کام کے لیے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، رات کو کر رہے ہیں تو اسی طرح باوضو سو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کر کے سوئیے، صبح مقدر کا ستارہ چمکا ہوا ہوگا، صبح کریں گے تو سارا دن جدھر جائیں گے انشاءاللہ کامیابیوں سے اللہ پاک نوازتا رہے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑا آسان اور مختصر سا عمل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد ہر شخص بغیر کہے بھی میرے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اعمال کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں ناظرین، لیکن جب کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو لوگ گلے شکوے بھی کرتے ہیں، اور جب یہ عمل کرتا ہے کوئی انسان تو سارے گلے شکوے اس کے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ کامیابی اس عمل کے اندر اتنی ہے۔ تو آپ نے جب اس عمل کو کر لیا، وہ جو پانی کا گلاس اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس پر دم کر دیا، اور وہ پانی کا گلاس آپ نے پی لینا ہے، 3 سانسوں میں پینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پینا ہے۔ جب عمل کر لیا پھر اس کو دم کیا، پھر بسم اللہ پڑھ کر اس کو 1 مرتبہ پیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ پیا، یعنی 3 سانسوں میں آپ نے یہ پانی ختم کرنا ہے۔ اگر گھر کے اندر زیادہ لوگ ہیں تو اس پانی کے اندر آپ اور پانی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ 3 لوگ بیمار ہیں تو 3 گلاس بنا لیں، 4 بیمار ہیں تو 4 بنا لیں، اور اسی ترتیب کے مطابق اگر صرف اپنے لیے کر رہے ہیں
لیکن یہ نہیں کرنا کہ اس پانی کو آپ ہمسایوں کو دینے لگ جائیں یا پھینکنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ نے اپنے گھر کی حد تک اس پانی کا استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کا فضل دیکھنا کس قدر برستا ہے۔ ناظرین، اب آپ نے سورۃ الکوثر کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، کیونکہ اس کی تعداد ان کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ اس کا مختلف ہے۔ اصل چیز اس عمل کے دوران سورۃ الکوثر ہی ہے۔ سورۃ الکوثر جسے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی یہ سورت اس قدر روشن ہے کہ یہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورے گھر کو چمکا دیتی ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے چمک اٹھتا ہے، اس کی نسلیں بھی چمک اٹھتی ہیں۔ اس لیے ناظرین، آج وقت ہے، آج لوگ اپنی بے علمی کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں، لیکن قرآن کے اندر ہر ایک چیز کا حل موجود ہے۔ اس کے اندر شفا بھی ہے، اس کے اندر رزق بھی ہے، اس کے اندر دولت، عزت، سب کچھ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص یہ عمل کرے، ہر شخص کامیاب ہو، لیکن خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل کریں گے۔ بہت سارے لوگ آئیں گے، ویڈیو کو اسکپ کر کے چلے جائیں گے، لیکن جس کے مقدر میں ہوگا وہی اس عمل سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کون آج اس عمل کو کر کے اس سے فیضیاب ہوتا ہے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرتا ہے۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ درود پاک وہی جو شروع میں پڑھا تھا یا آخر میں پڑھنا ہے، بس یہ سورت کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد بتانے لگا ہوں، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو یہ قاعدہ اور کلیہ میں نے آپ کو بتایا، اس پر عمل کر کے دیکھیے، کیونکہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، اور یہ بات میں نہیں کر رہا، اللہ والے کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بھی کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے، نیک کام کو، اچھے کام کو، جس کام کو بھی بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، ہمیشہ مکمل رہتا ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل مکمل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے ایسا عمل اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا، نہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی کامیاب ہوں، آپ بھی خوشحال ہوں۔ حال ہی میں خاتون کو یہ عمل بتایا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں شفا بھی ملی اور پریشانیوں کا خاتمہ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، کیونکہ یہ سورۃ الکوثر شفا ہے اور اسی طرح رزق اور برکت میں اضافے کا سبب ہے، اور اس سورت کے 20 نام خود قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم اس شان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کا فضل برستا ہے، اس کی رحمت برستی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، بادشاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عرضی لکھی تھی، جس میں اپنی بیماری کا حال لکھا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، موذی مرض میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی دعا ارسال فرما دیں۔ آپ نے اس کی طرف سے ایک ٹوپی ارسال فرمائی۔ وہ ٹوپی سر پر پہن لیتا تو درد چلا جاتا، اور جب ٹوپی اتارتا تو درد لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی پھاڑ کر دیکھا کیا چیز ہے، اور جب ٹوپی پھاڑی تو اس کے اندر کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جس میں فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ بسم اللہ تمام آفات سے بچاتی ہے، یہ سورۃ الکوثر ہر بیماری سے محفوظ رکھتی ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو سورۃ الکوثر پڑھ کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن بادشاہ کے لیے، قانون غازی کے لیے، تلوار بیمار کے لیے، شفا غریب کا، سہارا کمزور کا، آسرا گمراہ کے لیے، مردہ قلب کے لیے زندگی دینے والا۔ تو ناظرین، قرآن کے اتنے فضائل و برکات ہیں کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور جب ہم قرآن کے معجزات کو دیکھتے ہیں تو اللہ نے آج بھی 1400-1500 سال گزر گئے، پھر بھی قرآن کے اندر اتنی برکت ہے کہ آج بھی ہزاروں لوگ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تب قرآن کی طرف آتے ہیں، اور قرآن دھتکارتا نہیں ہے، ان کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر آپ نے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 113 مرتبہ پڑھنی ہے، اور عمل کا خاتمہ بھی آپ نے درود پاک پر کرنا ہے۔ تو یہ عمل کیجئے اور اس کی برکات اپنی آنکھوں سے اترتی ہوئے دیکھیے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو بھول گئے اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ کو پھر یاد دلاتا چلوں
کہ جو بھائی بہن چاہیں ان کے لیے خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروائی جائے، وہ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔